لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جس نے ہمیں انسان پیدا کیا اور ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا، بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کی لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ دن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کروایا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں اور قرآن کریم فرقان حمید میں اس کو ایک اور طریقے سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي العظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آیتیں اور قرآن، یعنی ان 7 آیتوں کا علیحدہ ذکر کیا ہے، نازل کیا ہے، عطا کیا ہے تم کو، اور ان کی ترتیب اتنی خوبصورت ہے کہ یہ جو پہلی آپ نے 3 آیات اس سے پہلے سنی اور ان کے متعلق گفتگو سنی، ان تینوں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اس کی صفات کے ساتھ ہے۔ آخری 3 آیات جو ہیں ان کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، اور یہ جو درمیان والی جس آیہ کریمہ کو آج تلاوت کیا گیا ہے، اس کے آدھے حصے کا تعلق اللہ سے ہے، آدھے کا بندوں کے ساتھ۔ یعنی آیات 7 ہیں لیکن اس کی ڈویژن، اس کی تقسیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کی کہ عبادت جو ہے وہ اللہ کی کرنی ہے، اور جب مدد کی ضرورت پڑے تو پھر ظاہر ہے مدد تو بندوں کو ہی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہاں پہ گرامر کے حوالے سے جو ٹیکنیکل چیز ہے، اگر چند لوگ اس کو سمجھنا چاہیں تو ہمارے عربی گرامر والے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مفعول فعل سے پہلے آ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس پہ زور دینا ہوتا ہے اس بات میں، اور یہاں پہ بھی مفعول جو ہے وہ فعل سے پہلے آیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا نعبد کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نستعین کا، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، لیکن یہاں پہ کہا گیا ایاک نعبد، اور یہ اس کی ایک ٹیکنیکل بنیاد ہے
کہ زور دینے کے لیے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور اس دنیا میں مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس آیت پہ بڑی لمبی چوڑی بحث جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو کوشش کریں گے ہم اپنے علم کے مطابق اور سرکار کی عطا کے مطابق۔ آج میں نے جس نقطے پہ آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنی ہے اس کو عام طور پہ بیان نہیں کیا جاتا، اور بلکہ کچھ مفسرین تو اس کو تفسیر میں ویسے نظر انداز بھی کر دیتے ہیں، اور اگر کچھ اس کو لکھتے بھی ہیں تو ایک آدھ لائن میں لکھ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ لیکن میں چونکہ اس کو بڑا اہم سمجھتا ہوں، اس لیے آج ہم نے دوسری گفتگو نہیں کرنی، آج اس کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو اکٹھے دونوں جملے آئے ہیں، یہ جو تفسیر آج ہم نے دیکھنی ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، کہ عبادت کے ساتھ استعانت کا جو یہ سلسلہ اللہ نے جوڑا ہے، تو تفاسیر تو ظاہر اس کی بہت سی ہو سکتی ہیں، اور انشاءاللہ وہ اپنے وقت پہ اس پہ گفتگو بھی ہوگی۔ اصل معاملہ یہ ہے انسان کی جو فطرت ہے کہ انسان جب عبادت کرتا ہے نا تو وہ متکبر ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ انسان کے اندر عبادت سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ ایک نمازی جو ہے وہ بے نمازی کو اپنے برابر نہیں سمجھتا، ایک تہجد گزار جو ہے وہ عام نمازی کو اپنے برابر نہیں سمجھتا۔ تو یہ اس طرف اشارہ بھی کیا گیا، اس کی یہ تفسیر بھی بیان کی گئی ہے کہ جب انسان کے اندر یہ تکبر پیدا ہو کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میں عابد ہوں، تو فوری طور پہ دوسرے جملے کی طرف اس کی نظر جائے کہ مولا کریم اگر میں عبادت کر رہا ہوں، کسی غریب کی مدد کر رہا ہوں، کسی کی دلجوئی کر رہا ہوں، درس قرآن سننے کے لیے آ رہا ہوں یا سنانے کے لیے آ رہا ہوں، جو بھی میں نیکی کے کام کر رہا ہوں، ایاک نستعین، مولا کریم یہ تیری مدد کے ساتھ ہی کر رہا ہوں۔ تو یہ جو دھیان ہے انسان کا عبادت کے ساتھ استعانت کی طرف، وہ اس کو متکبر نہیں ہونے دیتا۔ یا ظاہر ہے حیران ہوں گے کہ یہ کیسی بات ہے کہ بندہ عبادت کرے اور متکبر ہو جائے، اور یہ ہوتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے یہ دعا سکھائی، اور آپ قاری صاحب بھی پڑھتے ہوں گے اور آپ بھی سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ التماس بھی کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا۔ مولا کریم ہدایت کے بعد میرا دل ٹیڑھا نہ کر، یعنی جب آپ ہدایت پہ راستے پہ آئیں گے تو اسی وقت تو شیطان تم پہ زیادہ حملہ کرے گا، اسی وقت یہ تکبر جو ہے وہ آئے گا۔ اور ابلیس کی ایک سجدہ نہ کرنے کی یہ بھی وجہ تھی۔ ایک تو اس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مولا کریم تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہے، اس لیے افضل ادنا کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، انا خیر منہ، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ بہتری کی وجہ کیا تھی؟ بہتری کی وجہ یہ تھی کہ آدم تو اب تخلیق ہوا ہے، اس نے کوئی سجدہ نہیں کیا، کوئی عبادت نہیں کی، اور میں ہزاروں سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ بھائی یہ بھی تو عجیب بات ہے نا کہ ایک وہ تخلیق جس کو ابھی پیدا کیا گیا، اس کے پاس تو کوئی عبادت نہیں، کوئی سجدہ نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی نماز نہیں، اور ایک وہ جو ہزاروں سالوں سے سجدے کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ
کہ جس کے پاس عبادت کوئی بھی نہیں ہے اور میرے پاس ہزاروں سال کی عبادت ہے، انا خیر منہ، میں اسے بہتر ہوں۔ یہ جو ایک چیز تھی انا خیر منہ، تو یہ اس لیے پیدا ہوئی، اگر اس کو یہ پتا ہوتا کہ یہ ساری عبادت تو اس کی مدد سے میں نے کی ہے، تو پھر انا خیر منہ نہ کہتا، پھر یہ نہ کہتا کہ میں بہتر ہوں۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، اس لیے یہ دعا سکھائی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ ہدایت کے بعد دراصل ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ نگرانی کی، کہ جب کسی کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اس کو بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں، اللہ غنی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ یہ صفات کے ساتھ کسی کو جو پکارنا ہوتا ہے نا، یہ محبت کی علامت ہوتی ہے۔ جب کسی کو صفت کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو یہ محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ مثلاً آپ نام لیے بغیر قاری صاحب کہتے ہیں، حافظ صاحب کہتے ہیں، علامہ صاحب کہتے ہیں، اور یہ چادر اوڑھنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ چیز اس لیے میں نے شروع کی ہے کہ نبی تو اور بھی گزرے ہیں نا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید نبی اور رسول سمجھ کے یہ جملے کہے۔ بھائی نبی اور رسول سمجھ کے یہ باتیں کی جاتی تو پھر اللہ اور نبیوں کو بھی ایسے مخاطب کرتا، اور نبیوں کو ایسے مخاطب نہیں کیا گیا۔ یہاں نبی اور رسول سمجھ کے نہیں بلکہ اللہ نے اپنا محبوب سمجھ کے، محبوب سمجھ کے کہا ہے۔ اب عبادت ہماری تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے نا، ہم کیا عبادت کریں گے اللہ کی؟ وہ غالب نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، جب لوگوں نے کہا نا کہ تو شاعر تو بڑا کمال کا ہے لیکن نعت نہیں کہتا، تو اس نے کہا کہ تم تو بے وقوف لوگ ہو، یہ دنیا کے جو محبوب ہیں ان کا میں ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ ان کو جانتا ہوں، ان کو پہچانتا ہوں، تو جس ہستی کو میں جانتا ہی نہیں اس کی میں صفت کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ اس لیے اس نے کہا کہ غالب ثنائے خواجہ بیضا گذاشتے خاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ میں تو اللہ سے کہتا ہوں کہ مولا تو اپنے محمد کی نعت پڑھ، اس لیے کہ تیرے سوا ان کے مقام کو کوئی نہیں جانتا۔ نعت تو وہ کہے نا جس کو مقام کا پتہ ہے، جس کو مقام کا ہی نہیں پتا وہ کیا تعریف بیان کرے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو قیام کیا کرو، آدھی رات، اب انقص منہ قلیلا، یا اس کا بھی تھوڑا حصہ۔ اب اللہ تعالیٰ کو بندوں سے گلہ ہے اس بات کا کہ بندے عبادت کا حق ادا نہیں کرتے، لیکن محبوب محبوب ہوتا ہے۔ پاؤں میں برم آ گئے، سورہ مزمل نازل ہوئی کہ آپ ساری رات عبادت نہ کیا، آدھی رات سے بھی تھوڑا حصہ عبادت کر لیا گیا، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حمد اور تعریف کسی نے نہیں کی۔ یہ بات ذہن میں رہے، اس لیے کہ آسمانوں میں میرے پیغمبر کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ سورہ صف پڑھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی کہتے ہیں نا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں اس کی بشارت دینے والا ہوں، وہ میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہے۔ یہ آسمانوں پہ احمد اس لیے ہے کہ فرشتوں نے یہ بات کہی تھی، نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، مولا ہم تیری تسبیح اور تیری ہم بیان کرنے کے لیے کافی۔ تو ان کو یہ بتایا گیا ہے
کہ تم لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے بھی مل کے میری وہ حمد نہیں بیان کر سکتے جو احمد کر سکتا ہے. یہ بات جو ہے نا یہ کلیئر کر دی گئی، سپرلیٹو ڈگری ہے. احمد جو ہے نا یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، تفصیل کل ہے. جس جیسی حمد کسی نے بیان نہ کی، لیکن جب یہ موقع آتا ہے آپ نے اسی بات پہ رہنا، اسی نقطے پہ رہنا، یا کا نعبد و یا کا نستعین، کہ جو بھی میں عبادت اور سجدے کر رہا ہوں یہ تیری مدد سے کر رہا ہوں. اب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے جواب میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کی مولا ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ تعلیم امت ہے، اس طرف ضرور آپ کا جو دھیان ہے نا وہ جانا چاہیے. یہ تکبر جو ہے نا عبادت کا، یہ ذلیل کر دیتا ہے انسان کو. میں عابد ہوں، میں سخی ہوں، میں بڑا مبلغ ہوں، یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے اندر. وہی شیطان والا ایک جملہ، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں. تو ایاک نستعین جو ہے یہ ساتھ اس لیے لگایا گیا ہے کہ کسی انسان کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ میں جو بھی کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوں وہ شاید اپنی مرضی سے کر رہا ہوں. اس کے پیچھے اگر مدد ہے تو وہ میرے اللہ کی مدد ہے، اس کی توفیق ہے، اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے. اس لیے ہم کوئی نیکی کا کام جو ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں. اب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم امت کو فرمائی جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اور جب ہم اس کو نیچے اور لے کے آتے، شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات اس موقع پہ کہی. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ جا رہے تھے، تو اس قافلے میں کافی لوگ جو تھے وہ بزرگ تھے، تہجد گزار تھے. میرے والد صاحب بھی ساتھ تھے. تو میں صبح تہجد کو اس دن اٹھا اور میں نے تہجد کی نماز پڑھی، اور باقی سارے لوگ جو تھے وہ سوئے رہے. میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ یہ کتنے غافل لوگ ہیں. میرے والد صاحب کہنے لگے کہ تجھے ان میں کیا برائی نظر آئی؟ میں نے کہا کہ دیکھو میں صبح اٹھا ہوں، تہجد پڑھی اور یہ سوئے ہوئے. تو میرے والد صاحب نے فرمایا کہ یہ تجھ سے بہتر ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ سوئے ہوئے جو ہے نا یہ تجھ سے بہتر ہے. میں نے کہا ابا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے اور ایک سویا ہوا ہے، تو سویا ہوا تہجد پڑھنے والے سے بہتر. تو آپ نے فرمایا کہ سعدی تو نے تہجد پڑھ کے یہ جو کہا ہے نا کہ میں نے پڑھی ہے، تیری تہجد تو ضائع ہو گئی اور تو نے نیند بھی خراب کی، اور ان لوگوں نے کم از کم اپنی نیند تو خراب نہیں کی. تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ میں نے تہجد پڑھی؟ ایاک نستعین، مولا جو بھی کر رہا ہوں تیری مدد سے کر، تیری توفیق سے کر. اگر تیری مدد شامل حال نہ ہو تو پھر میں کسی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا احترام کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے مقام سے نوازا. اور آج میں آپ کے سامنے جو بات رکھنے لگا ہوں، یہ اس دنیا میں ایک ایسا شخص ہے جو خضر کو بھی یہ کہتا ہے یا اسرائیلی اسما کلام محمدی، اے خضر آپ مجھ سے محمد کا کلام سن. خضر کو بڑا رہنما سمجھا جاتا ہے، لیکن میرے غوث پاک خضر کو بھی مخاطب کرتے ہیں. لیکن بیت اللہ شریف کے قریب
کعبے کا غلاف پکڑ کے جب سارے لوگ سو جاتے ہیں تو ایک شخص آ کے روتا ہے اور کہتا ہے مولا کریم اگر تو نے میری عبادتیں قبول نہیں کی، اگر میرے صدقات و خیرات تو نے قبول نہیں کیے، میرے سجدے تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہوئے، تو مجھے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا، کہیں میں تیری محبوب کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ ایک شخص اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ بڑی دردناک آواز میں رو رہا ہے، بھائی تو کون ہے اس وقت؟ خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد غلاف پکڑ کے یہی جملے کہتے ہیں، مولا کریم اگر تو نے میری عبادتیں قبول نہیں کی، میری بندگی قبول نہیں کی، تو مجھے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا گیا تو فرمایا انا شیخ عبد القادر جیلانی۔ کہا حضور یہ آپ کی کیفیت؟ فرمایا ہاں، ایک بندے کا اللہ کے سامنے عاجزی کا یہی ایک طریقہ ہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں نے کچھ کیا ہے، بلکہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اللہ کی مدد سے کر رہا ہے، اور اگر اللہ قبول نہ کرے تو یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے مسلمانوں کے بلکہ جن پہ سب لوگوں کا اتفاق ہے، حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت پہ ایک قبر پہ بیٹھ گئے تو قبر والے سے پوچھا کہ تیری قبر میں جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا حضور یہ کیا بتاؤں، بڑا عجیب ماجرا ہے، میں نے 7 حج پیدل کیے تھے اور دل میں یہ ایک دن بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ میری کو اور نیکی قبول کرے نہ کرے، یہ جو میں نے 7 حج پیدل کیے ہیں نا رزق حلال کے ساتھ، اس نیکی کے صدقے میری بخشش ضرور ہو جائے۔ لیکن بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ جب میں قبر میں آیا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو تیرا کوئی حج بھی قبول نہیں کیا۔ بھائی مالک ہے نا، اس کی مرضی ہے۔ میرے دل میں اب خیال آیا کہ اب تو بچنے یہی ایک نیکی تھی جس میں مجھے بڑا فخر تھا، بڑا مان تھا کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے صدقے مجھے ضرور بخشے۔ لیکن پھر فرشتوں نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کی جنت کا دروازہ کھول دو قبر میں۔ تو میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ میری کون سی نیکی کام آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ تیرے نامہ اعمال میں ایک نیکی ہے، ایک دن تو راستے پہ چل رہا تھا تو راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، تو اکیلا جا رہا تھا، تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، اور تو نے وہ پتھر اس نیت سے سائڈ پہ رکھ دیا کہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ کام چونکہ تو نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کے صدقے تیری بخشش۔ اب یہ جن پہ مان ہوتا ہے نا ان کا حشر بڑا برا ہوتا ہے۔ تو یہ ایاک نستعین کی یہ جو باریک سی لائن ہے یہ ہمارے ذہن میں ہر وقت رہنا ضروری ہے کہ مولا کریم مجھ سے جو بھی کوئی نیکی سرزد ہو رہی ہے وہ تیری مدد سے، تیری توفیق سے ہو رہی ہے، اور جس جگہ کہیں یہ بات آ گئی کہ میں کر رہا ہوں وہاں پہ بڑا فرق ہو جائے گا، وہاں پہ پھر کوئی چیز جو ہے نا وہ کام نہیں آئے گی۔ اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اقبال نے تو یہاں بڑی عجیب بات پھر کہہ دی نا
اقبال نے تو کہا کہ تو غنی از ہر دو عالم فقیر، روز محشر از رہائے من بدی، گر تمہیں بھی نہیں حساب نہ ہوئی، آج نگاہ مصطفیٰ بنا۔ اور یہ ربائی اقبال نے اپنے فوت ہونے سے 3 دن پہلے لکھی، اپنے وصال سے 3 دن پہلے لکھی کہ مولا کریم تو بادشاہ ہے، تو مالک ہے اس کائنات کا، دونوں جہانوں کا مالک ہے، اور میرے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ان کا حساب لیا جائے۔ میری عاجزی اور انکساری یہ ہے کہ میرے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ان کا حساب لیا جائے۔ مولا درگزر فرما، میں حساب کے قابل نہیں۔ اور یہ بات میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اب فرماتی ہیں کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مجھے سکھائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا حساب آسان فرما۔ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا ہے؟ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، آسان حساب یہ ہے کہ کسی سے اس کا نامہ اعمال کھلے بغیر اللہ اسے معاف فرما۔ یہ سب سے آسان حساب ہے۔ اور اگر کسی کی فائل کھل گئی اور پھر اللہ نے پوچھ لیا کہ تو نے یہ کیوں کیا تھا، وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ استعانت کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کون کون سی مدد مانگ رہے۔ یہ میں نے آج بڑی تمدو کے بعد اس موضوع کا انتخاب کیا تھا کہ اس پہ ہم آگے جا کے لمبی چوڑی گفتگو کریں گے۔ عبادت کیا ہوتا ہے، عبادت کیا ہوتی ہے، تعظیم کیا ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ شرک کا بھی معاملہ جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن چونکہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ برائی سب سے زیادہ ہے کہ ہم مسجد میں بھی آتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر ان نمازوں کو ضائع بھی کر دیتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں اور اس سخاوت کو ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ میں رات بھی ایک جگہ یہی دوستوں سے عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ نیت پاکیزہ ہو، عقیدہ پاکیزہ ہو، دل پاکیزہ ہو، عبادت کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ سود کے اور حرام کے پیسوں سے میلاد کی محفل نہیں کروائی جا سکتی، چوری کے پیسوں سے 11ویں کا ختم نہیں دلایا جا سکتا۔ یہ ہمیں اپنے اندر سے یہ چیزیں جو ہے نا یہ دور کرنا پڑے گا، اور دین میں اگر داخل ہونا ہے تو مکمل کا مکمل داخل ہونا پڑے گا۔ خوف خدا ہی ہے نا۔ تو اقبال نے پھر یہ بات کہی کہ مولا کریم میرا حساب نہ لے، اور لیکن اگر یہ بڑا ہی ناگزیر ہو گیا ہے، بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ تو نے میرا حساب ضروری لینا ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوجھل کر کے میرا حساب۔ میں اپنے نبی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، میں عاشق رسول کہلاتا ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال کو بڑی محبت ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ۔ میرے مولا کریم مجھے میرے نبی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، یہ مت خیال کریں جو پچھلے درس میں بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عبادات بدنام ہو رہی ہیں آج کل، کہ حاجی جھوٹے ہوتے ہیں، نمازی کم تولتے ہیں، مولوی جو ہیں بڑے باتحت ہیں۔ مثلاً
ہر جو نیک چیز ہے اس کے ساتھ برائی جوڑ دی گئی، اور اس کی وجہ ہمارے اعمال ہیں کہ پہلے انسان بنو، اس کے بندے بنو، اور پھر جو عبادت کی جائے گی۔ وہ بڑا ایک تفسیر میں واقعہ لکھا ہوا تھا کہ ایک دودھ وہ ہے بکری کے نیچے سے جو آپ خود نکالتے ہیں، اور جب اس دودھ کا زور ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے تھنوں سے خود بخود نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اصل بندگی اور سجدہ وہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا دل جو ہے جذب اور کیفیت میں آ جائے کہ میرے مولا کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں، اور وہ اپنا سر سجدے میں رکھ دے۔ یعنی اس وقت جو سر سجدے میں رکھا جاتا ہے وہ اصل میں اللہ کی اصل بندگی ہوتی ہے۔ جب اپنے جسم پہ وہ اللہ کی حکومت کو نافذ کر لیتا ہے تو یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب آپ کا یہ عقیدہ کلیئر نہ ہو کہ میرا ہر کام اللہ کی مدد کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جب آپ دعوے کرتے ہیں، مجھے تو آج کل یہ بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے، کئی لوگوں سے میں سنتا ہوں نا جب کہ اور جی فلاں شخص کہتا ہے کہ میرے مرید ہو جاؤ تو تمہاری بخشش ہو جائے گی، ہم تمہیں نہیں پار لگوا دیں گے۔ میرے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا حضور قیامت کے دن آپ ہماری سفارش فرمائیں گے؟ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، بڑا روئے آپ۔ مریدوں نے عرض کی حضور اس کی میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، ہم نے تو یہی عرض کیا ہے کہ آپ ہماری سفارش فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا پہلے سب لوگ مل کے یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے اپنے بندوں میں شامل کرے۔ یعنی یہ ہے جنہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا ہے کہ جب انسان اس منزل پہ پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے بندوں میں شامل فرما، اور اگر اللہ نے قیامت کے دن مجھے اپنے بندوں میں شامل فرما لیا تو پھر میں ضرور تمہارے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں کچھ کروں گا۔ تو پہلے تو مجھے یہی نہیں پتا، اپنے آپ کو نہیں پتا۔ یہ عاجزی انکساری ہمارے بزرگان دین ہمیں دے کے گئے، یہ ہمیں قرآن کا مفہوم جو ہے وہ سمجھا کے گئے کہ تمہارے اندر سے یہ جو تکبر ہے عبادت کا کہ میں بڑا عابد ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا سخی ہوں، اور میں آخر میں چاہتا تھا کہ میں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں، اور اس کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ بھی بڑے حیران ہوئے اس بات سے جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک نمازی، ایک سخی اور ایک شہید گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ پوچھا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمازی جہنم میں جائے گا، سخی جہنم میں جائے گا، شہید جہنم میں جائے گا؟ یہ کام تو انسان کرتا ہے کہ وہ بخشا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کو منزل مقصود مل جائے۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے زندگی کی نعمت دی، تو نے میرا شکریہ کیسے ادا کیا؟ وہ کہے گا کہ مولا کریم میں شکریہ ادا کرنے کے لیے 5 وقت مسجد میں جایا کرتا تھا، تیری عبادت کرتا تھا، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا تھا۔ اور یہ بات تو قرآن نے سورہ یاسین میں بیان فرما دی
کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. سبحان اللہ. کہ اس دن پھر انسان کے اگر کوئی چلاکی کرنے لگے گا نا تو اس کے منہ پہ تو مہر لگا دی جائے گی اور اس کے ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے, اس کے پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہاں, وہ کہے گا کہ مولا کریم میں نماز پڑھا کرتا تھا, سجدے کیا کرتا تھا, تیری بندگی کرتا تھا, میں نے زندگی کا حق ادا کیا ہے. تو پھر اللہ پوچھے گا کہ اس نماز پڑھنے کی نیت کیا تھی, مقصد کیا تھا. اب جھوٹ نہیں بولا جائے گا وہاں. اگر بولنے کی کوشش کرے گا تو یہ اعضاء اس کے خلاف گواہی دے دے. تو پھر کہنا پڑے گا اس کو کہ مولا کریم اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں, لوگ میرا اعتبار کریں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ نیت تو ہم نے تیری دنیا میں پوری کر دی تھی. لوگ تجھے نیک بھی کہتے تھے اور تیرے اوپر اعتبار بھی کرتے تھے. اگر تو نے قیامت کے دن کے لیے یہ کام ہی نہیں کیا تو آج کوئی اجر نہیں, اور اس نمازی کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے. پھر اسی طرح سخی سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تجھے بڑا معلوم عطا کیا, بڑی نعمتوں سے نوازا, بڑی دولت عطا کی, اور تو نے ہمارا شکر کیسے ادا کی. وہ کہے گا مولا کریم میں تیرے بندوں کی خدمت کرتا تھا. بھائی کس نیت سے کرتا تھا, ارادہ کیا تھا تیرا. اب یہ پھر اس کو کہنا پڑے گا کہ مولا کریم اس لیے کہ لوگ مجھے سخی کہیں, میری عزت کریں, میرا دنیا میں اعتبار ہو. اللہ فرمائے گا یہ چیزیں ہم نے تجھے دنیا میں عطا کی. اور اسی طرح شہید کو بھی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں کا تصور انسان کے ذہن میں آتا ہے تو پھر ایک شہید کا بھی یہ حشر ہوتا ہے, ایک سخی کا بھی یہ حشر ہوتا ہے, اور ایک نمازی کا بھی یہ حشر ہوتا ہے. اور جب نیت پاک ہو تو پھر اپنے ایمان کو تازہ کرے. سب سے زیادہ اعانت کے لیے, مدد کے لیے غزوہ تبوک پہ کہا گیا. یہ میرے نوجوان ساتھی جو ہیں خصوصی طور پہ اس کو اپنے ذہنوں میں جگہ دیں. یہ وہ موقع ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آئے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ اشرفیوں کی تھیلیاں اور اونٹ اور بہت کچھ دیا تھا. اب یہ میں بات آخری آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہتا ہوں کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی استعانت سے کر رہا ہوں, اس کی مدد سے کر رہا ہوں, تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ انسان کو کیا ملتا ہے. ایک بندہ اس کے پاس کچھ نہیں, گھر بھی خالی ہے, ساری رات ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آج دین کو مدد کی ضرورت پڑی ہے, جو کچھ ہے زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتے ہو کرو. ساری رات مزدوری کی اور صبح اس یہودی نے ایک مٹھی کھجورے, اس کو ایک مٹھی کے اندر کیا کھجورے آ گئی, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نقشہ کھینچتے کہ سرکار مسجد نبوی شریف کے ذہن میں بیٹھے ہیں اور لوگوں کے نذرانوں کے وہاں ڈھیر لگے ہوئے ہیں, سونے چاندی کے, سامان کے, اشرفیوں کے. اب وہ شخص جب مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ ڈھیر دیکھتا ہے تو آپ دیدہ ہو جاتا ہے, آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے کہ اگر میں کچھ لے کے بھی آیا ہوں تو اس کی حیثیت کیا.
اب ذرا آپ بھی یہ تصور کریں کہ یہ وہ ڈیر ہے جس میں ابو بکر صدیق کے گھر کا سارا سامان پڑا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا آدھا سامان پڑا ہوا ہے. یہ وہ ڈیر ہے، کوئی معمولی ڈیر نہیں ہے. اب صحابہ فرماتے ہیں کہ اس نے آ کے زبان سے تو کوئی بات نہ کہی، اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے چھپائی لاکھ محبت نہ چھپ سکی، آنکھوں نے رو کے یاد سے اظہار کر دیا. ہم نے چھپائی لاکھ محبت نہ چھپ سکی، آنکھوں نے رو کے یاد سے اظہار کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اپنا ہاتھ کھول دیا حضور کے سامنے. جب سرکار کے سامنے اس نے مٹھی کھولی، میرے پیغمبر نے اس کو ایک نظر دیکھا اور کھڑے ہو کے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ہاتھ سے وہ کھجوریں پکڑی اور اس دیر کے اوپر لگانی شروع کر، اور ایک کھجور دیر کے سرے پہ لگائی اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجور سارے ڈیر سے بھاری ہے. یہ جو ہے نا یہ سارے ڈیر سے بھاری ہے. یہ چیز اس وقت انسان میں پیدا ہوتی ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ کی مدد سے، اور یہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کے اندر بات دیکھنا چاہتا ہے. 5ویں پارے کی اس آیت مبارکہ کو سنیے. پھر اللہ نے یہ ہماری رہنمائی فرمائی، فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. یہ کلیہ جو ہے یہ 5ویں پارے کے اندر، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا کہ میں نے بڑا کام کیا. فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. جب بھی تم کوئی نیکی کا کام کرتے تو کہو یہ میرے اللہ کی طرف سے. پھر تم نے یہ کہنا ہے کہ یہ نیکی کا کام میرے اللہ کی طرف سے. وما صابک من سیئۃ فمن نفسک. اور جب تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو کہو یہ میرے نفس کا قصور، یہ میرے نفس کا قصور ہے. برائی کو کبھی بھی اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا. اور ہماری ذلت اس دور کی جو ہے نا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ہر گھاٹا جو ہے اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے اور ہر اچھائی جو ہے وہ اپنے نفس کی طرف منسوب کر دی. تو منع کیا گیا اس بات سے. یہ 5ویں پارے کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے اس کو زندگی کا اصول بنا. اگر کوئی آپ سے کہتا ہے نا کہ آپ نے تلاوت بہت اچھی کی تو یہ نہیں کہنا کہ میں نے محنت ہی پڑھی کی، کہو یہ میرے اللہ کا. آپ نے ہمیں درس قرآن بہت اچھا دیا، یہ میرے اللہ کا فضل. آپ نے محفل بہت اچھی کروائی، یہ میرے اللہ کا فضل. اور اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو بھائی یہ میرا قصور، بھائی وہ غلطی ہو گئی ہے، یہ اللہ حکم دے رہا ہے نا ما صابک من سیئۃ فمن نفسک. پھر کہو کہ یہ اپنے نفس کو کوسو کہ یہ میرا قصور ہے، مجھ سے غلطی ہو. تو اس پہ گفتگو تو اور بھی بہت ہو سکتی ہے، لیکن تھوڑا سا میں نے کہا کہ باقی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان کو بحث سے پہلے اس کا تعلق چونکہ ہمارے عقیدے اور روحانیت کے ساتھ کہ یہاں عبادت اور استعانت کو ساتھ ساتھ لانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے. اور پھر آپ کو میں حضرت نوح علیہ السلام کا پڑھ رہا تھا کہ رات کو کھڑے ہوئے 1000 رکعت پڑھی. 1000 رکعت نوافل پڑھنے کے بعد پتہ کیا کہتے ہیں مولا کریم میری کوئی اطاعت تیری بارگاہ کے قابل نہیں، میری کوئی بھی اطاعت تیری بارگاہ کے قابل نہیں، اور میرا کوئی سجدہ تیری شایان شان نہیں.
بندگی کا تصور جو ہے وہ یہ سمجھے کہ اللہ کے سامنے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے ولی میں ہے وہ عبادت کر بھی لیں تو تکبر نہیں کرتے بلکہ استغفار کرتے ہیں. غالب نے کہا تھا جان دی ہوئی اسی کی تھی. بھائی کیا کر لیا تو نے؟ دولت خرچ کی تو یہ اسی کی دی ہوئی تھی, جان دی ہوئی اسی کی تھی. اب تو یہ ہے کہ اس لیے نماز پڑھتے وقت اس نقطے کی طرف آپ کا دھیان ضرور جانا چاہیے کہ مجھ جیسا گناہگار بندہ, اور مولا کریم تو نے انتخاب کیا کہ میں تیری بارگاہ میں سجدہ دے تو میں تیرا کیسے شکر ادا کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس قابل ہوں؟ وہ تو اللہ کی ذات ہے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والوں نے بھی یہ بات کہی, اور بڑے بڑے اقلیم سخن کے تاجدار اور میدان فصاحت کے شاہکار جب اس منزل پہ پہنچے تو یہ پکار اٹھے, ہزار بار بشوئے سے اس کام میں تو گفتن کمال بے ادبیت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنے منہ کو 1000 مرتبہ گلاب کے عرق کے ساتھ دھولیں تو پھر بھی آپ کا نام لینا بے ادبی سمجھتے. 1000 مرتبہ اپنے منہ کو گلاب کے عرق کے ساتھ دھوئیں تو پھر بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کا نامی اس میں گرامی لینا جو ہے نا یہ ہمارے لیے بے ادبی ہے. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے یہی عرض کرنی ہے کہ مولا کریم یہ تیری مہربانی کہ مجھ ایسا گناہگار بندہ تو مسجد تک لے آئے, اور اس کو اس گندگی کے ڈھیر کو یہ توفیق دی کہ وہ تیری بارگاہ میں سجدہ دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. جو کچھ کر رہے ہیں یہ تیری مدد کے ساتھ. اللہ عمل کی توفیق دے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا شيء عظيم المالك يا مرحبا. مولا کریم سے نشتہ ہوگے تک جاننا ہے کہ سارے دوست صرف تیری رضا واسطے حاضر ہوئے سب دی حاضر جو کچھ سنایا دیتے ہماری قرآن پاک کی برکات نال نصیب دلان عالم اسلام میں استقامت ساڈے ملک کی حفاظت بیماراں کو شفا کاملات نصیب. مولا کریم یعقوب صاحب کے متعلق دوستان نے کیا مولا اس محفل سے کیوں نہیں مطلب صغیرہ کبیرہ گناہ مولا ساڈے اساتذہ تے ساڈے والدین تے اپنا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا ربنا تقبل منا وتب علینا انک مولا کریم کا رسالہ نے کیا ہے دل دی تکلیف ہے اپنے سونے نبی دی رحمت دے سب کے مولا کسی حال بھی کو دوست پریشانی والا الہی وحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان ورداو منو دستگا وحفظ بگوانی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلى تو بس سائڈ تو کے ملو سائڈ تو سائڈ تو کے ملو Thank you.
چھوٹے سائڈ تو یار.